8 مارچ کو آج سے 4 دن پہلے پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کے نام پہ جو کچھ کیا گیا ہے، اللہ کی قسم جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے سماج میں، ایک اسلامی ملک میں ایسے نعرے لگائے جائیں، ہم کیا چاہتے آزادی، اور اللہ کو بتا دو آزادی، اور رسول کو بتا دو آزادی۔ یہ آزادی کیا ہے؟ اور یہ سب آپس میں نیٹ ورک جڑے ہوئے ہیں۔ نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ میرا جسم میری مرضی۔ میرا باپ ہوتا کون ہے؟ میرا بھائی ہوتا کون ہے؟ میرے شوہر کی جرأت کیسے ہے؟ میرے بیٹے کی طاقت کیسے ہے کہ وہ میرے جسم کو کنٹرول کرے؟ میرا جسم میری مرضی۔ دیکھیے اس نعرے کے اندر کتنا زہر بھرا ہوا کہ اسلام کے آنے سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ ان میں سے کسی کے کان میں یہ خبر ڈالی جاتی کہ بھائی تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو کیا ہو جاتا تھا؟ اللہ اکبر، پریشانی اور غم سے اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا، غم سے بھر جاتا تھا، چہرہ کالا ہو جاتا۔ اس خبر کی بنیاد پہ کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا اس کی خدمت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، اے میرے ساتھی اگر تجھے جنت چاہیے تو ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں تلے جنت ہے تیری۔ ہماری جدید تعلیم نے، جدید تہذیب نے، سرمایہ کی بہتات نے، یہود و نصارہ کی نقالی نے، اور ان کے بدترین غلامی کی سوچوں نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ عورتیں آزادی کے مارچ کا ڈالتے ہیں۔ عدالتوں کا کوئی معزز جج وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے اگر حکمران اپنا کردار ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں ملک کی معزز عدالتیں، عدالتوں کے معزز جج وہ سو موٹو ایکشن لیں، فوری طور پر ایسی بے حیائی، بدکاری اور اس کا پرچار کرتی ہوئی اس تحریک کے آگے عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ مضبوط بند باندھیں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم بھائیو، سورہ نور جو 18ویں پارے کی مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی جانے والی تہمت اور اس کے رد یعنی واقعہ افک کے حوالے سے ہے، اور اس کے بڑے بڑے کردار واضح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے معاشرے میں انارکی پھیلانے والے، بے حیائی اور فحاشی کو بڑھاوا دینے والے اور عفت و عصمت پر حملہ کرنے والے جو بدترین کردار تھے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو بڑھاتے ہیں اور اس کے پھیلانے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے، ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے خبیث لوگوں کو اپنے دردناک عذاب کی لپیٹ میں لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے سارے کرداروں کو جانتا ہے۔ اے ایمان والو، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، ان کی خباثتوں سے، شرارتوں سے پوری طرح آگاہ بھی ہے، دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کرے گا اور قیامت والے دن بھی اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے
میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے، اور اس کا سبب اور وجہ کیا ہے کہ ہمارا ملک یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ اسلامی ملک ہے، اسلامی ریاست ہے، یہاں پہ مسلمان بستے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی بے حیائی فحاشی پھیلانے کے لیے شیطانی قوتیں، طاغوتی طاقتیں، بین الاقوامی الہاد اور یہ فرنگی دنیا کے سسٹم آئے روز کوئی نہ کوئی سرگرمی اور مظاہرہ کرتے ہیں. 8 مارچ کو، آج سے 4 دن پہلے، پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کے نام پہ جو کچھ کیا گیا ہے، اللہ کی قسم جسم پہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں، مسلمانوں کے سماج میں، ایک اسلامی ملک میں ایسے نعرے لگائے جائیں، ہم کیا چاہتے آزادی، اور اللہ کو بتا دو آزادی، اور رسول کو بتا دو آزادی. یہ آزادی کیا ہے؟ کس سے آزادی؟ کسی کفر نے آپ کو جکڑا ہوا ہے؟ کہیں آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں؟ کہیں آپ کو ٹارچر سیلوں میں رکھا گیا ہے؟ کہیں آپ کو عقوبت خانوں کی نظر کیا گیا ہے؟ آپ کے حقوق غصب کیے گئے؟ کون سی آزادی؟ کس سے آزادی؟ اور تو ذات ہی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو 4 جانب سے محفوظ کیا ہوا ہے. ایک طرف باپ دفاع پہ، حفاظت پہ مامور ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوتا ہے، تیسری طرف شوہر کھڑا ہوتا ہے، چوتھی طرف بھائی کھڑا ہوتا ہے. باپ، بیٹا، شوہر، بھائی، کیا عظیم رشتے ہیں. اور ان میں سے جس کو ٹٹولو گے، گھر کا مال چوری ہو جائے لوگ برداشت کر لیں گے، اور کوئی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے صبر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ 4 رشتے ایسے ہیں، اگر ان کی عزت اور حرمت پہ کوئی آنچ آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی عزتوں اور حرمتوں کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں. مار دھاڑ اور قتل و قتال اور جنگ تک نوبت آ جاتی ہے. دیندار تو دیندار عزت اور حرمت کے تحفظ کے لیے، ہم عام سادہ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے عورت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے. کبھی غور کرنا، اور ایسے لوگوں کے سامنے اگر ما قبل اسلام، اسلام سے پہلے کی حالات واضح ہو جائیں، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کیا تھی، معاشرے میں اس کا کردار کیا تھا، اس کی حیثیت اور سٹیٹس کیا تھا، اس کی حرمت اور عفت کی کیفیت کیا تھی،
تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ اسلام نے آ کے اس صنف نازک کو، اس عورت کو کتنا تحفظ فراہم کیا ہے، ماں ہونے کے ناطے، بیٹی ہونے کے ناطے، بیوی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے۔ یہ اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے کی صورتحال یہ تھی کہ ان میں سے کسی کے کان میں یہ خبر ڈالی جاتی کہ بھائی تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، تو کیا ہو جاتا تھا؟ اللہ اکبر، پریشانی اور غم سے اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا۔ وَهُوَ کظیم، اور وہ غصے سے بھر جاتا تھا، غم سے بھر جاتا تھا، چہرہ کالا ہو جاتا اس خبر کی بنیاد پہ کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اب وہ یہ طے کر رہا ہوتا کہ ذلیل اور رسوا ہو کے اس بیٹی کو زندہ رہنے دوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی کے اندر ٹھونس دوں، زمین میں دفن کر دوں۔ یہ تھی اسلام کے آنے سے پہلے عورت کی کیفیت۔ باپ بھی بیٹی کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتا تھا۔ باپ جو رحمت و شفقت بھرا ہوتا ہے اولاد کے لیے، جو صاحبان ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے خوش ہوتا، بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ ہی کالا سیاہ ہو جاتا، غم میں ڈوب جاتا، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، فیصلہ کرتا کہ معاشرے میں ذلیل اور رسوا ہو کے اس کو زندہ رکھنا ہے یا اس کو مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ اور قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا ایک دن برپا ہوگا جب زندہ درگور کی گئی بچیاں، عورتیں سوال کریں گی، اے اللہ کریم ہمارے گھر والوں سے، میرے باپ سے، خاندان سے پوچھ، ان سے سوال کر، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے اللہ کریم میرا کیا گناہ تھا، کس گناہ کی پاداش میں مجھے قتل کیا گیا، مجھے زندہ درگور کر دیا گیا۔ یہ ہے ما قبل اسلام۔ عورت کو حیض نفاس آ جاتا، اس کو جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا جاتا ہے، انسانوں سے ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، اکٹھے کھانا پینا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا استعمال کرنا ایک نجس اور منحوس چیز سمجھ لیا جاتا تھا۔ نہ عورت کا معاشرے میں کوئی کردار تھا، نہ کوئی وقار تھا، نہ عزت تھی، نہ دولت اس کے نام کی، نہ وراثت پہ اس کا حق تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلام نے آ کے اس کو سب کچھ عطا فرمایا۔ آج جس اسلام کے خلاف بغاوت کھڑی کی جاتی ہے، جس اسلام پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے، اور جس اسلام سے آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، آزادی کس سے چاہیے؟ ان بدبخت رنڈی عورتوں کو اسلام سے آزادی چاہیے، قرآن سے آزادی چاہیے، اسلامی تہذیب اور ثقافت سے آزادی چاہیے، یہ جسم کے کپڑوں سے آزادی چاہیے، نکاح کے بندھن سے آزادی چاہیے، گھر کی چار دیواری کے لیے آزادی چاہیے،
घर की चार दीवारी से आजादी चाहिए। और नारा आप सुनते हैं, आज मीडिया भी इसकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करता है और ये सब आपस में नेटवर्क जुड़े हुए हैं। नारा क्या लग रहा है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा बाप होता कौन है? मेरा भाई होता कौन है? मेरे शौहर की जुर्रत कैसे है? मेरे बेटे की ताकत कैसे है कि वो मेरे जिस्म को कंट्रोल करे? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। देखिए इस नारे के अंदर कितना जहर भरा हुआ है, किस कदर गंदगी भरी हुई है। और साथियों, ये सब कुछ कोई ऐसा नहीं है कि औरतों के हुकूक बड़े पाकिस्तान में गस्ब हो गए हैं। ये जो पाकिस्तान में ये नारे लगाए जाते हैं, पाकिस्तान में तो हमारी सियासत के ऐवानों के जिम्मेदारों ने बकायदा तय करके औरत इलेक्शन ना भी लड़े तो फिर भी सिलेक्शन के जरिए अगर 66 मर्द असेंबली में बैठे होंगे तो उनके साथ 33-34 औरतें भी असेंबली में उसी तरह वो जनाब बैठी होंगी। आला तरीन ऐवानों से लेके आप गली कूचों तक चले जाएं, हर कहीं जनाब इस बैन अल-अक़वामी आलमगीर हुकूक़े निस्वा की तहरीक और जनाब औरतों को हक दिलाओ, औरतों को मैदान में लाओ, मर्दों के शाना बशाना लाओ। कहती हैं मेरे शौहर को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मुझे कहे सालन गरम करो, उसको खुद सालन गरम करना चाहिए, उसको खुद ये सारे काम काज करने चाहिए। शौहर के को हक नहीं पहुंचता और जहाजों में चले जाओ, बसों में चले जाओ, दफ्तरों में चले जाओ, जो शौहर के सामने सालन रखने की और ताजा खाना रखने की रवादार नहीं है, वो गैरों के सामने एक्सक्यूज मी कह के हर एक के सामने खाना भी रख रही होती है और नौकरानी और चाकरी भी कर रही होती है और अपने आप को बिल्कुल रुसवा करके गैरों की खिदमत भी कर रही होती है। यह है इस्लाम ने इस औरत जात को जमीन की तह से उठाया था और इज्जत और अजमत की औजे सुरैया तक पहुंचाया था। लेकिन इस्लाम की दी गई इज्जत इसको कबूल नहीं है। इस्लाम ने क्या इज्जत दी थी? अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ। मां होने के नाते अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे वालिद या वालदा दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाए तो तुमने उनको उफ तक भी नहीं कहना है। यह इस्लाम की तालीम है। मां को उफ कहने से भी अल्लाह तबारक तआला ने मना कर दिया। वला तनहरहुमा, कोई डांट डपट नहीं करनी। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, हमेशा उनकी इज्जत अजमत वाली बात उनसे करनी है। यह अल्लाह की किताब है। एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, ए अल्लाह के पैगंबर, पूरे मुआशरे में मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फरमाया उम्मों का, सबसे ज्यादा तेरे हुस्ने सलूक की हकदार तेरी मां है। कहने लगा जी उसके बाद? आपने फरमाया फिर तेरी मां। अर्ज करने लगा अल्लाह के नबी इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर क्या फरमाया? तेरी मां। चौथी मर्तबा फिर उसने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तेरा बाप। एक मां होने के नाते
اسلام عورت کو کیا عزت دے رہا ہے، کیا وقار دے رہا ہے. ایک آدمی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر میں تیار ہو کے آ گیا ہوں، بس آپ سے مشورہ کرنا تھا، جہاد کا لشکر جا رہا ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے بھی جہاد کی لسٹ میں شامل کر لیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں کیا تیرے والدین زندہ ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرنے لگا، ہاں اللہ کے نبی، والدہ تو زندہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تجھے حکم دیتا ہوں، جا اس کی خدمت کر. فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا. اے میرے ساتھی، اگر تجھے جنت چاہیے تو ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں تلے جنت ہے تیری. ماں کے قدم، عورت کے قدموں تلے جنت، عورت ذات کے قدموں تلے جنت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جنت چاہیے تو عورت کے قدموں تلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کے ناک خاک آلودہ ہو جائے، بڑا ذلیل رسوا اور شرمندہ ہو جائے، ناکام و نامراد ہو جائے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی ذرا بتا بھی دیجئے نا، کون آدمی ہے جو اتنا ناکام و نامراد ٹھہرے کہ آپ اس کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، میں اس آدمی کے لیے بددعائیں کر رہا ہوں جس کو بڑھاپے میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک مل جائے، پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. یہ تو ہمارا دین ہے، یہ تو اسلام ہے، یہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. تو بحیثیت ماں کیا عظیم رتبہ ہے ایک عورت کا جو اسلام اس کو عطا فرماتا ہے. اور اگر وہ بیٹی کے رشتے کے طور پہ ہے، ایک بیٹی کے طور پر ہے، تو پھر بھی اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ایک روایت میں 3 کا تذکرہ اور دوسری میں 2 کا، فرمایا جس کو اللہ نے 3 یا 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی، اچھا لباس پہنایا، اچھی نگہداشت کی، اچھی تربیت کی، اور یوں ان کو جوان کر لیا، ان کی خوب اچھی تربیت اور پرورش کی، فرمایا یہ بیٹیاں کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کے سامنے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی. بیٹی کے طور پہ اسلام عظیم خوشخبریاں دیتا ہے. ایک عورت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی. غریب عورت تھی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اور میری بیٹیوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین نے سارے گھر کو چیک کیا، اس وقت پورے گھر میں صرف 3 کھجوریں موجود تھیں.
نبی کے گھر میں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹوٹل 3 کھجوریں، انہوں نے وہ تینوں کھجوریں اس بڑھیا کو دے دی۔ اس نے کیا کیا؟ دونوں بیٹیوں کو ایک ایک کھجور دے دی اور ایک اپنے لیے رکھ لی۔ بچیوں نے جلدی جلدی اپنی اپنی کھجور کھا لی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی ماں سے تقاضا کرنے لگ گئی۔ ماں نے کیا کیا؟ وہ کھجور جو اپنے منہ کی طرف لے جا رہی تھی نا، منہ کی طرف لے جاتے ہوئے کھجور کو روک لیا، اس کو آدھا آدھا 2 حصوں میں بانٹا، اور جو خود کھانی تھی وہ بھی آدھی آدھی کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی، خود بھوکی رہ گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس عورت کے اس منظر نامے نے بڑا متاثر کیا، بڑی میں حیران ہوئی کہ دیکھو خود بھوک سے لاچار ہے اور اپنی بچیوں کو اپنا حصہ بھی ان کو کھلا رہی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے سارا واقعہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس عورت نے اپنی بچیوں کو پالنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے، عائشہ اس عورت کو بشارت دے دو کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھ دی ہے۔ بچیوں کی تربیت، بچیوں کی پرورش، بیٹیوں کو کھلانا، ان کی خوراک کا، لباس کا بندوبست کرنا، اسلام اس کا صلہ جنت کو قرار دیتا ہے۔ جاؤ مذاہب عالم کا مطالعہ کر لو، دنیا کے سارے نظام اور سسٹم کھنگال مارو، عورت کے لیے اسلام کی تعلیمات جتنی پر رحمت ہیں، آپ کو موجودہ اور سابقہ کسی مذہب میں، نظام میں ایسی تعلیمات نہیں ملیں گی، اس کا شر بھی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، پالا پوسا، جوان کیا، رخصت کیا، فرمایا کہ قیامت والے دن وہ 2 بیٹیوں کو پالنے، پوسنے اور پرورش کرنے والا اور میں اللہ کا آخری پیغمبر محمد کریم، ہم دونوں اللہ کی جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے 2 انگلیوں کے اس طرح بڑھا دیا، یعنی بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور میں نبوت کا، یعنی ختم نبوت کا تاج پہننے والا، ہم دونوں اللہ کی جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ یہ ہے سعادت، یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ آج جس پہ تبرہ بازی کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو بیگانہ کرنا، اپنے آپ کو آوارہ کرنا، شیطانوں کے ہتھے ڈالنا، اسلام نے عورت کے لیے اگر کچھ قانون وضع کیے ہیں تو اس سے ٹوٹلی طور پر عورت کا، اس کی عزت اور حرمت کا مفاد ہے۔ اسلام کا تقاضا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رکھا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور پہلے جاہلیت کے زمانوں کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر بازاروں میں نہ نکلا کرو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ گھروں میں قرار پکڑنا، پردہ کرنا، زینت کو ظاہر نہ ہونے دینا، کسی سے لوچ دار آواز میں براہ راست یا موبائل پہ بات نہ کرنا، کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت نہ اختیار کرنا،
یہ اور اس طرح احکام، ان کا مقصد کیا ہے؟ محض عورت کی عزت اور نموز کا تحفظ۔ اور آج ہماری جدید تعلیم نے، جدید تہذیب نے، سرمایہ کی بہتات نے، یہود و نصارہ کی نقالی نے، اور ان کے بدترین غلامی کی سوچوں نے آج ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ عورتیں آزادی کے مارچ کر رہی ہیں اور آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں، اسلام پہ مجرمانہ حملے کر رہی ہیں، نکاح کے نظام پہ۔ اس مرتبے تو حد ہی ہو گئی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ کو باقاعدہ ہدف بنایا گیا ہے، اور کسی عام انسان کو نہیں، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف بنایا گیا ہے۔ اور کہاں؟ پاکستان میں۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، اللہ اس ملک کی حفاظت کرے۔ اور یہ گنتی کی چند ایک ہوتی ہیں، سارا سال پاکستان کے دشمن، اسلام کے دشمن ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو طوطے کی طرح رٹاتے ہیں، ان کو باتیں سکھاتے ہیں، ان کو نعرے رٹاتے ہیں اور ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ کوئی ایک آپ ان کا جلوس روک کے دیکھیں، کہیں ایک جگہ مزاحمت کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے کون کون سے نیٹ ورک جو ہیں وہ جناب وہاں پہ کہاں کہاں ایوانوں میں زلزلے آتے ہیں اور کہاں کہاں ان کے نیٹ ورک جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو سب پتا چل جائے گا کہ ان کے پیچھے نیٹ ورک کون کون سے ہیں۔ اپنے گھر میں رہ کے، اپنے معاشرے میں رہ کے آزادی کے نعرے لگاتی ہیں، کبھی ان کو توفیق نہیں ہوئی اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی آزادی کا بھی کوئی ایک آدھ نعرہ لگا دیں کہ جس کو اسلام کے دشمنوں نے 86 سال کی قید کا اعلان کیا ہے، جس کا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، اور وہ جرم بے گناہی کے نتیجے میں 86 سال کی قید گزار رہی ہے۔ کہیں آپ عورت مارچ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور اس کی آزادی کی آواز نہیں سنیں گے؟ کیا وہ عورت نہیں ہے؟ کیا اس کے عورتوں والے حقوق نہیں ہیں؟ آپا جی آسیہ اندرابی گزشتہ 3-4 سال سے دلی کی تہاڑ جیل میں اور کشمیر، جموں اور انڈیا کی جیلوں میں آج ہزاروں کی تعداد میں کشمیر کی بیٹیاں، مائیں اور بہنیں ہندوستان کی جیلوں اور ٹارچر سیلوں میں ہیں۔ ان کی زبان چل جائے، اگر اس بوڑھی بیمار آپا جی آسیہ اندرابی اور ان جیسی جو کفر سے آزادی چاہتی ہیں، جنہوں نے آزادی کے لیے بیٹے قربان کیے ہیں، جن کے حق خود ارادیت کو باقاعدہ UN کا چارٹر قبول کرتا ہے، ان کے لیے کبھی زبان سے یہ آزادی کی بات نہیں کریں گی۔ تو اس سارے پس منظر پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے مقابلے میں باقاعدہ مزاحمت کھڑی کی جائے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی بڑی یلغار ہے، جتنا بڑا ہماری تہذیب پہ، ہمارے کلچر پہ، ہماری چادر چار دیواری اور چاندنی پہ جتنا بڑا حملہ ہے، ہمیں اس حملے سے اپنی عزت، حرمت، ناموس کو بچانے کے لیے، اپنی چادر چار دیواری اور چاندنی کے تحفظ کے لیے ہمیں اتنی ہی زبردست اور طاقتور دعوت اور آواز کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کی تعلیمات کو معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکومتوں کا سب سے بڑا کردار بنتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تاج و تخت کا مالک بنایا ہو، ان پر فرض ہے کہ وہ منکرات کا خاتمہ کریں، عریانی، بے حیائی اور فحاشی کے مقابلے میں مضبوط بند باندھیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ حکومت عطا فرمائے، برائیوں سے، منکرات سے، عریانی، بے حیائی، فحاشی، اللہ کی معصیت کے مناظر، ان کو پوری قوت، طاقت اور حکومتی ریاستی رٹ کے ساتھ روکنا یہ حکمرانوں کا فرض ہے۔ ہماری عدالتیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر سو موٹو ایکشن لیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ کوئی ایشو کھڑا کرنا ہو نا، تو ایک عورت کے ساتھ سیال کوٹ کے موٹر پہ وے پر واقعہ ہو جائے تو ملک میں قیامت آ جاتی ہے۔ اور یہاں ہر شہر میں باقاعدہ طور پہ ایک ماحول قائم کیا جائے تو ہماری عدالتیں، عدالتوں کا کوئی معزز جج وہ ٹس سے بس نہیں ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے اگر حکمران اپنا کردار ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں ملک کی معزز عدالتیں، عدالتوں کے معزز جج وہ سو موٹو ایکشن لیں، فوری طور پر ایسی بے حیائی، بدکاری اور اس کا پرچار کرتی ہوئی اس تحریک کے آگے عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ مضبوط بند باندھیں۔ عالموں، خطیبوں، داعیوں، واعظوں کا فرض ہے کہ وہ معاشرے میں اسلام کی عفت و عصمت پر مبنی تعلیمات کو عام کریں تاکہ بے حیائی کے آگے بند باندھا جا سکے اور اس تحریک کو مضبوطی سے روکا جا سکے۔ اس کے لیے ہر فرد کو اپنے تائیں پوری کوشش کرنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے گھروں کے ماحول کو، اپنے گرد و پیش کے ماحول کو ان غلیظ عوامل سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بھائیو، اگر ہم آنکھیں میچ کے رہیں گے اور زبانوں پر بھی تالے لگے رہیں گے اور برائی کھلے طور پہ اس کا اظہار ہوتا رہے گا اور ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے کوئی بھی اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہوگی، تو ایسے معاشروں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس معاشروں میں بے حیائی، فحاشی عام ہو جاتی ہے، ان معاشروں پہ پھر اللہ کے عذاب نازل ہوا کرتے ہیں۔ واللہ قریب ہے یہ جس سمت میں ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ اس کو بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی عذاب ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے۔
اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال سے بچائے جن سے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہو۔ پچھلے 2 ہفتے ہمیں اپنی والدہ مرحومہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے علاج معالجے کے لیے گنگا رام کے ہسپتال میں تقریباً 12 دن ٹھہرنا پڑا۔ الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں، خاندان میں پردے کا ایک اسلامی ماحول اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہماری عورتیں جب اسپتال میں جاتی والدہ کی عیادت کے لیے، تو وہاں پر کام کرنے والی عورتیں، نرسیں، وہ لیڈی ڈاکٹرز، وہ سارے دیکھتے اور ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے کہ آپ میں سے اس اماں جی پر جو بھی عورت اس کی عیادت کرنے کے لیے، دیکھنے ملنے کے لیے آتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب نے شرعی پردہ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اس موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری خواتین کو توفیق عطا فرمائی، اور انہوں نے ہسپتال میں کام کرنے والی عورتوں کو باقاعدہ طور پہ اپنی زبان کے ذریعے اور اپنے عمل کے ذریعے باقاعدہ طور پہ اس کی دعوت پیش کی اور اس کی تبلیغ کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ تو جتنے لوگ بھی مسجدوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں کہ جن پہ شیطان غالب نہیں ہے، جو شیطانوں ابلیسوں کے ہتھے نہیں چڑھے ہیں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زبانوں کا بھی استعمال کریں اور اپنے عمل کا بھی استعمال کریں۔ وہ شادی بیاہ ہوں، وہ غمی خوشی کی محفلیں ہوں، وہ گلیاں کوچے اور بازار ہوں، یا وہ خاندان کا ماحول ہو، جہاں بھی ہم ہوں، ہمارا جو وجود ہے یہ باقاعدہ طور پر اسلام کی دعوت کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں سعی کرنی چاہیے، تاکہ بھائی جب ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک زوردار طاقتور آواز بنیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور بے حیائی انشاءاللہ جس راستے پر ہم چلیں گے اس راستے پر بے حیائی نہیں قائم رہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ہے عمر، تجھے اللہ نے یہ احساس دیا ہے، ہیبت اور جلال دیا ہے کہ جس گلی بازار اور راستے سے تو گزر جاتا ہے، شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کردار تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیوں، بہت رنج کی بات ہے، بہت تکلیف دہ معاملہ ہے، بہت ہمیں دل گرفتہ ہونا ہے۔ حکومتوں کو چپ لگی ہوئی ہے، وہ اپنی سیاستوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں اللہ کے رسول کی بھی بے حرمتی ہو، امہات المومنین کی بھی بے حرمتی ہو، اور اسلام پہ جا بجا حملے اور ہلے بولے جائیں اور کوئی دفاع کرنے والا نہ ہو، تو یہ بڑی شومی قسمت کی بات ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو میں نے بس آج اس بنیاد پر بات کی ہے کہ اسلام ہی تو ہے جس نے عورت کو ایک عظیم مقام عطا کیا ہے، اسلام ہی تو ہے جو ہر اعتبار سے ہمہ جہت عورت کے حقوق کی نگہبانی کرنے والا ہے، اسلام ہی تو ہے جو عورت کی جان، مال، عزت اور وقار کی پاسبانی کرتا ہے، اور اسی پہ تبرہ بازی
یہ بڑی بدماشی بھی ہے، یہ بڑی دہشت گردی بھی ہے، یہ بڑی گنڈا گردی بھی ہے۔ ہم اس کی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس عمل کو اور اس تحریک اور اس رو کو ہم کنڈم بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے اس مسلمانوں کے معاشرے میں ہم حیا کو عام کریں گے، عفت و عصمت کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں گے، اسلامی تعلیمات کو عام کریں گے، عورتوں کو اسلام کا دیا ہوا مقام اس کی عظمت سے آگاہ کریں گے، اور یوں انشاءاللہ اپنی چادر، چار دیواری اور چاندنی کا تحفظ کر کے اپنا فرض ادا کریں گے۔ اپنی عورتوں کو بتائیں گے کہ تم کوئی سیلز پروڈکٹ نہیں ہو، برائے فروخت کوئی چیز نہیں ہو، تمہیں اللہ نے جناب چیزوں کو فروخت کرنے کے اشتہار کے طور پہ پیدا نہیں کیا ہے، تم کوئی بازار میں بکنے والی چیز نہیں ہو، تم کوئی حقیر دامنوں کے عوض لٹنے والی چیز نہیں ہو، تمہیں اللہ نے بہت عالی شان اور عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اپنے مرتبے اور مقام کو سمجھو اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اللہ کے دین کو بھی اختیار کرو، اور بے دینی، الہاد اور بے راہ روی اور مغرب کا ننگا اور فحاشی اور بے حیائی پہ مبنی سسٹم، اس سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر دنیا میں بھی اپنی رحمتیں نازل کرے، اور جب ہم اللہ کے دربار میں جائیں تو ہماری عورتوں کا شمار ان میں سے نہ ہو کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ، ہماری عورتوں کا اللہ کرے ہمارے معاشروں کی عورتوں کا شمار ان میں سے نہ ہو، اور اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت کرے، اور اللہ ہماری مدد کرے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔